الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وقال تعالى فلما ذاقوا أذاق الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الذلة والصغار على من خالف أمري أو كما قال عليه السلام. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا نمونہ اور ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ علیہ السلام انسانی زندگی کے لیے ایک نمونہ ہے۔ آپ کا طریقہ، آپ کا اسوہ، آپ کا عمل، آپ کا قول انسانیت کے لیے ایک رہبری فراہم کرتا ہے، اور آپ علیہ السلام کا طریقہ ہی سب سے اعلیٰ ہے۔ دنیا کے اندر جتنی قومیں، جتنے مذاہب وہ طریقے اپناتے ہیں زندگی کے، ان طریقوں کے اندر یا تو ان کے خیالات کا دخل ہے، یا تصورات کا دخل ہے، یا ان کی کسی خواہش کا دخل ہے، یا کسی معاشرتی رسم و رواج کا دخل ہے، اور یہ کسی فلسفے کا دخل ہے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ سراپا نور ہے اور سراپا ہدایت ہے اور آسمانی طریقہ ہے۔ ان هو الا وحی یوحی، آپ علیہ السلام وہی بات کرتے ہیں جو آپ پر وحی کی جاتی ہے، جو وہی عمل اختیار کرتے ہیں جو آپ پر وحی کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ گفتگو کے اندر بھی وحی کا تعلق ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ نبی جی آپ ایسی بات نہ کہیے کہ آپ کل یہ کام کریں گے مگر یہ کہ ساتھ آپ انشاءاللہ کریں گے۔ تو گویا کہ آپ کے کلام کے اندر بھی وحی کا تعلق ہے کہ آپ انشاءاللہ جو ہے کہے بغیر کوئی بات نہ کیا کریں۔ تو وہ طریقہ جو آسمانی ہو اور وہ طریقہ
جو ساری مخلوق کے خالق کی طرف سے ہو، اور وہ طریقہ جو سراپا ہدایت ہو اور نور ہو، تو وہ جو باقی طریقے ہیں جو خیالات کے، تصورات کے اور معاشرتی، تو ان کا مقابلہ کہاں ہو سکتا ہے؟ لیکن انسانیت چونکہ خواہش کے راستے پر ہے، خواہشات کے راستے پر، اور دنیا کے اندر جو طریقہ نمودار ہو جائے، پھیل جائے، چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ صحیح ہو، تو انسانیت اس طریقے کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ لیکن جو صحیح طریقہ ہے اور جو صحیح سمجھ ہے اور جو اعلیٰ طریقہ ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طریقہ ہے، چاہے لباس میں ہو، اور چاہے کھانے میں ہو اور پینے میں ہو، چلنے میں ہو، معاشرتی ہو، کوئی بھی طریقہ ہوگا، ان سب میں حضور کا طریقہ سب سے اعلیٰ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سب سے بہترین طریقہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات بھی بتائے ہیں کہ جب قوموں نے اپنے نبی کی بات کی مخالفت کی اور اپنے نبی کے طریقے کی مخالفت کی، تو مختلف ان پر پریشانیاں اور عذاب آئے۔ ان میں سے ایک عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ہدایت کے لیے سخت کر دیتے تھے کہ وہ دل اب ہدایت کے قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، مسلسل اپنے نبی کی مخالفت، مسلسل اپنے نبی کے خلاف چلنا اور مسلسل اپنی خواہشات پر چلنا، نبی کو چھوڑ کر، یہ چیز انسانوں کے دلوں کو سخت کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بتایا کہ گائے کے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ گائے ذبح کرو، ایک قاتل کو معلوم کرنا ہے تو گائے ذبح کرو۔ اب یہ ایک سیدھا سادہ حکم تھا، تو اس حکم کے اندر جو ہے انہوں نے ٹال مٹول شروع کر دیا اور کہا کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اور وہ پالتو ہو یا کام کرنے والی ہو، اس طرح کے سوالات نبی سے شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے، اپنے نبی کے ساتھ چوں چرا کرنا، اپنے نبی کی مخالفت کرنا، اپنے نبی کو پریشان کرنا اور آسمانی حکم کے اندر جو ہے وہ رد و بدل کرنا۔ تو فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ان کے دل سخت ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو نبی کی مخالفت ہے کہ سب سے پہلا جو عذاب وارد ہوتا ہے، جس کو آج لوگ عذاب نہیں سمجھتے، وہ ہے کہ اس کے دلوں پر ظلمت چھا جاتی ہے اور دلوں پر سختی آ جاتی۔ ثم قست قلوبکم، یہی بات آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بتائی۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم،
تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو؟ بنی اسرائیل یہودی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرتے تھے، اور میں کہ تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور پھر بھی تم مجھے تکلیف دے رہے ہو۔ تو کہا کہ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ دینی احکام کے اندر ٹیڑھے ہو گئے، ان کو کہا جاتا ہے ایسے کرو تو وہ اس کے مخالف کرتے تھے، ان کو کہا کہ اس بستی کے اندر جو ہے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، تو وہ جو ہے یعنی جیسے بچے کسی کرتے ہیں اس طریقے سے جو ہے وہ داخل ہو رہے، سجدہ نہیں کر رہے۔ ان کو کہا کہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، تو وہ جو ہے وہ مختلف الفاظ دوسرے کہتے ہوئے داخل ہو رہے، جو ان کو کہا جا رہا ہے اس کے الٹ کر رہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جب ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ میرے بھائی دوستو، یہ ایک انسان کے لیے دنیا کے اندر سب سے بڑا عذاب ہے۔ سب سے بڑا عذاب کیسے ہے؟ کیونکہ ایک انسان غلطی کرتا ہے یا نبی کی مخالفت کرتا ہے اور دل کے اندر ندامت رکھتا ہے، تو وہ انسان کسی بھی وقت توبہ کر سکتا ہے۔ وہ توبہ کر لے گا، رجوع کر لے گا، معافی مانگ لے گا اور اپنے عمل کو درست کر لے گا، لیکن جب ہوگا کہ جب اس کے دل کے اندر ندامت ہوگی، دل میں رقت ہوگی اور دل کے اندر جو ہے پشیمانی ہوگی، تو یہ آدمی توبہ کر لے گا۔ لیکن جب دل ہی سخت ہو جائے اللہ کی طرف سے، تو پھر انسان کی موت آ جاتی ہے، انسان توبہ نہیں کرتا۔ تو دل کا سخت ہونا اس کو تمام خیروں سے محروم کر رہا ہے، اس کو توبہ سے محروم کر رہا ہے، اس کو ندامت سے محروم کر رہا ہے، اور اس کو عاجزی سے محروم کر رہا ہے، اور اس کو اللہ کے سامنے جھکنے سے محروم کر رہا ہے، اور اس کو اللہ کی اطاعت سے محروم کر رہا ہے، اور اس کو اللہ کے سامنے توبہ کرنے سے محروم کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ ان تمام محرومیوں کے ساتھ اس کی موت آ رہی ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو یہ انسان کے اوپر سب سے بڑا عذاب ہے۔ وہ جو آخری عذاب ہے جس پر اللہ کی پکڑیں آتی ہیں اور لوگ جو ہے دنیا میں عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں یا آخرت کے اندر ہوں گے، وہ تو انتہا ہے، انتہا ہے۔ سب سے پہلا عذاب مخالفت سے یہ شروع ہو جاتا ہے، جیسے اطاعت کرنے سے، فرمانبرداری کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے اور توبہ کرنے سے سب سے پہلا انعام کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلا انعام اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر نور پیدا کر دیتے ہیں۔ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، اللہ کی طرف سے ایک نور انسان کے دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی کافر ہوتا ہے نعوذ باللہ، تو وہ کلمہ پڑھتا ہے، اب کلمہ پڑھتے ہی جو چیز اس کو سب سے پہلے محسوس ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ اس کا دل کے اندر ایک روشنی بھر جاتی ہے، اس کو وہ خود محسوس کرتا ہے، اور اندر سے ایک ظلمت نکلتی ہے، جو کفر کی وجہ سے دل پہ ظلمت چھائی ہوئی ہوتی ہے، وہ ظلمت نکلتی ہے، ظلمت باہر نکلتی ہے، اور کلمہ پڑھتے ہی دل کے اندر ایک روشنی آ جاتی ہے،
تو یہ پہلا انعام ہے ایک انسان کے لیے دنیا کے اندر۔ باقی انعامات جو ہے وہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی یاد سے دلوں کے اندر اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ باقی جو ہے انعامات اس کو مل رہے ہیں۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، دلوں پر ایک سکینہ نازل ہوتی ہے اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی یاد سے۔ یہ انعامات کا تسلسل ہے، اطمینان آ رہا ہے، سکینہ آ رہی ہے، روشنی آ رہی ہے، دلوں کے اندر اللہ کی رغبت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، اللہ کی طرف انابت بڑھتی جا رہی ہے، اللہ کی طرف رجوع بڑھتا جا رہا ہے، رجوع بڑھتا جا رہا ہے۔ نعم العبد انہ اواب، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان پیغمبروں کے بارے میں کہا کہ یہ بہترین لوگ تھے، بہترین عبد تھے، انہ اواب، کہ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع رکھتے تھے۔ تو یہ سارے انعامات جو ہے جب انسان کا دل روشن ہوتا ہے اور دل نرم ہوتا ہے، یہ انعامات ملتے ہیں، انعامات ملتے ہیں۔ اللہ کی طرف عاجزی کر رہا ہے اور رجوع کر رہا ہے، اللہ کی بندگی کر رہا ہے، اللہ کے سامنے رو رہا ہے، یہ سب انعامات ہیں۔ اب جس کا دل سخت ہے اس سے کہو نا دو آنسو بہا کے دکھا دے، وہ کبھی بھی نہیں بہا سکتا۔ جس کا دل سخت ہے اسے کوئی دو نمازیں پڑھ کر دکھا دو، وہ نہیں پڑھ سکتا، وہ نہیں پڑھے گا، کبھی بھی نہیں پڑھے گا۔ جس کا دل سخت ہے اسے وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ کر سنا دو، وہ کلمہ بھی نہیں پڑھے گا۔ وہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھ کر سنا دو، وہ کبھی بھی نہیں پڑھے گا۔ کہ اللہ کا عذاب ہے۔ ایک آدمی نے کہا نا کہ میں نے تو جو ہے اس نے نماز چھوڑ دی اور پھر جو ہے نماز کو بے وضو پڑھنے لگ گیا اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے نعوذ باللہ وہ اسلام سے مرتد ہو گیا۔ تو اس نے کہا میرے اوپر تو کوئی اللہ کے عذاب نہیں ہے، کہتے ہیں نماز چھوڑنے سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو میں نے نماز چھوڑی، میں نے تو بے وضو نمازیں شروع کر دی، میرے اوپر کوئی اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ میں نے جو ہے نمازیں چھوڑ دی، کوئی عذاب نہیں آیا، اور اب میں اسلام سے نکل گیا ہوں تو میرے اوپر کوئی عذاب نہیں ہے۔ تو جواب دینے والے نے کہا کہ سب سے پہلے تو جو ہے آپ نماز پڑھتے تھے تو اللہ کا عذاب آیا آپ کی کسی سوچ کی وجہ سے کہ آپ بے وضو نمازیں شروع کر دی آپ نے، کہ یہ اللہ کا عذاب تھا کہ انسان اللہ کے سامنے پاک ہو کر کھڑا ہوتا ہے تو ناپاک ہی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے لگ گیا، یہ اللہ کا عذاب تھا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے پاکی سے ناپاکی کے اندر بدل دیا، پھر تم نے نمازیں چھوڑ دی، یہ دوسرا اللہ کا عذاب آپ پہ آ گیا۔ پھر آپ نے جو ہے آہستہ آہستہ تم سے اللہ تعالیٰ نے اسلام بھی چھین لیا، یہ بھی تم پر اللہ، اب جہنم تو وہ آخری عذاب ہے۔ یہ سب عذاب ہیں جو اللہ نے آپ کو دی اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی قہر نازل ہو جائے جیسے قوم عاد و ثمود، وہ بھی عذاب ہے، لیکن سب سے پہلے عذاب کی شکلیں یہ ہوتی ہیں انسانوں کے اوپر، جس کو لوگ جو ہے سمجھتے نہیں۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، سرکشوں کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ یہ عذاب سرکشی کی وجہ سے وہ مہر لگ جاتی ہے، تو یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے۔ كَذَلِكَ سَلَقْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، نافرمانی کرتے کرتے اور مخالفت کرتے کرتے
تاکہ ہم ان گناہوں کو دلوں پر جما دیتے ہیں. جیسے تہ لگ جاتی ہے، کسی چیز کی تہ لگ جائے تو اصل چیز چھپ جاتی ہے. تو اب دلوں کے اوپر گناہوں کی تہ لگ گئی، ایک گناہ پھر گناہ پھر گناہ، ظلمت 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 ظلمت، تو اب وہ تہ جم گئی. فرمایا کہ اب یہ ایمان لائے گئے نہیں یہاں تک کہ اللہ کا عذاب نہیں دیکھے، حتیٰ یروا العذاب العلیم. اب یہ ایمان نہیں، یہ عذاب ہے، یہ اللہ کی ناراضگی. اللہ کا کسی چیز پہ ناراض ہو جانا ہی عذاب ہے. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے کیا کہا کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین پھٹ جائے. کس بات کے اوپر؟ کہ یہ اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے لیے شرک کرتے ہیں، اولاد بناتے ہیں کہ اللہ کا ولد، اتخذ اللہ ولدا. فرمایا کہ اس بات کے اوپر تو آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے. اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو قوم عاد کے اوپر عذاب آیا، کیسے اٹھا اٹھا کے اللہ نے پڑھا. فذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر. تو یہ سب عذاب کی شکلیں ہیں. فرمایا کہ بدبختی کی جو ہے علامات میں سے کیا ہے؟ دلوں کا سخت ہو جانا، آنسوں کا جو ہے آنکھوں کا بالکل جامد ہو جانا. دل سخت ہے، اللہ کی کسی بات کا اثر ہی نہیں لے رہا، اللہ کی کسی بات کا اثر ہی نہیں لے رہا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم پر تو کسی کا اثر نہیں ہوتا، اور جب اطلاع آ جائے نا کہ تھانے سے ڈی ایس پی پکڑنے آ رہا ہے تمہیں، پھر اس کی ٹانگیں دیکھو کیسے کام. ایک ڈی ایس پی کے اوپر کانپ رہا ہے اور اللہ کے حکم پر اس کو کوئی کہتا ہے ہم سے کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ بدبختی کی علامت، یہ کوئی اچھی علامت تو نہیں ہے کہ بڑی خوشی سے کہہ رہا ہے کہ ہم پر تو کسی کا اثر ہی. اذان ہوتی ہے ہم پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. میرے بھائی میرے دوستو، یہ عذاب کی شکلیں ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو، اللہ کے حبیب کی مخالفت ہو، امام الانبیاء کی مخالفت ہو اور کوئی عذاب نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فرمایا کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں. کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے، آزمائش آ جائے. اور یصیبہم عذاب علیم، یا پھر ان پر کوئی دردناک عذاب آئے، ان کو ڈرنا چاہیے. اب عذاب کی شکلیں اور عذاب بھی ان لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں جن کے دلوں کے اندر روشنی ہوتی ہے. لوگ بڑی آسانی کے ساتھ شادیوں کے اندر اور ان مواقع میں سنتوں کی مخالفت کر دیتے ہیں، سنتوں کی مخالفت کر دیتے ہیں. اب اس کی عذاب کیا ہوتا ہے؟ جو بڑی محبتوں سے چاہتوں سے خاندان جوڑتے ہیں اور 6 مہینوں کے بعد بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں. 6 مہینے سے لاکھوں روپے شادیوں پہ لگے، خوشیوں پہ لگے، اور 6 مہینوں کے بعد ہی گھر گزر گئے. ایک ایسی شادی سیالکوٹ سے قصور کی طرف ہیلی کاپٹر کے اوپر گئے، ہیلی کاپٹر کے اوپر، اور اوپر سے جناب پیسے، بارات جا رہی ہے، اوپر سے پیسے پھینکے جا رہے ہیں قصور تک، اور چند ہی عرصے کے بعد طلاق ختم. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی عذاب، حضور کی مخالفت. دلوں کے اندر محبت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور نفرت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. اللہ کی طرف سے آتی ہے. دل تو اللہ کے ہاتھ میں، دل اللہ کے ہاتھ کسی وقت بھی بدل جائے تو انسان کے ہاتھ میں نہیں. دلوں کے اندر محبت پیسے سے نہیں آتی، جہیزوں سے نہیں آتی، اور عہدوں سے نہیں آتی، گاڑیوں سے نہیں آتی، مکانوں سے نہیں آتی. دلوں کے اندر محبت ہو اللہ کی طرف سے آتی ہے. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر محبت پیدا کرے. تو حضور کی مخالفت کے مختلف عذاب ہیں. اس میں سے ایک عذاب یہ ہے
کہ دلوں کو اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی انہوں نے لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، تم میری مخالفت کیوں کرتے ہو جب کہ تمہیں پتہ ہے میں اللہ کے رسول ہوں؟ تو آگے اللہ نے کیا کہا؟ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، مخالفت کرتے کرتے جب ٹیڑھے ہو گئے پھر اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ ایک برتن سیدھا ہے، اس پہ آپ پانی ڈالیں گے تو آئے گا، دودھ ڈالیں گے تو بھی آئے گا، جوس ڈالیں گے تو بھی آئے گا، لیکن ایک برتن ہی ٹیڑھا ہو گیا، اب اس پہ آپ جو بھی کچھ ڈالیں گے اس برتن کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ جب دل ٹیڑھا ہو گیا اب ایمان داخل نہیں ہو سکتا، اب اللہ کا نام داخل نہیں ہو سکتا، اور اب اللہ کی اطاعت داخل نہیں ہو سکتی، اللہ کی طرف رجوع داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ دل ٹیڑھا ہو گیا۔ دل رمضان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ رمضان مبارک کے اندر کہ دلوں کے اندر اللہ رغبت پیدا کر دیتے ہیں، ایک ماحول بن جاتا ہے، رغبت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ رغبت جو ہے رمضان کے اندر سخت گرمی کے روزے کے اندر بھی روزے پہ کھڑا کر دیتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ دل کے اندر رغبت، دل میں کیا ہے؟ رغبت ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، اسی رمضان کے مہینے کے اندر کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ روزہ ہی نہیں رکھتے، وہ نماز ہی نہیں پڑھیں گے، ایک دفعہ بھی پورے رمضان کے اندر وہ نہیں کہتے کہ اللہ ہمیں معاف کر، ایک دفعہ بھی نہیں کہتے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ برتن الٹا ہوا ہے۔ اتنی رغبت کا سمندر آسمانوں سے اترا ہوا ہے لیکن ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو رہا۔ تو حضور علیہ السلام کی مخالفت بلا وجہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے، اور عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، یہ سب عذاب کی شکلیں ہیں۔ یہ جو حالات بگڑے ہوئے ہیں یہ حالات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ حضور علیہ السلام کے طریقوں پر امت نہیں آئی۔ پیسوں سے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، پیسوں سے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، نوکریوں سے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، حکومتوں سے حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ اگر یہ حالات ٹھیک ہوتے تو بڑی بڑی حکومتیں ہیں، ان کی عوام کے ان میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، جاپان کے اندر، چین کے اندر، امریکہ کے اندر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ان کے حالات تو ٹھیک ہیں۔ حالات کا ٹھیک ہونا یہ ہے کہ انسانوں کے دلوں کے اندر اللہ کی طرف سے روشنی پیدا ہو جائے، اور اس روشنی کے اندر لوگ زندگیاں گزارنے لگ جائیں، یہ حالات کا ٹھیک ہونا ہے۔ ورنہ آپ کہیں گے جن پر اللہ کی غضب لعنت نازل ہو رہا ہے ان کے حالات ٹھیک ہیں، کافروں کے حالات ٹھیک ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا جو ہے وہ کیا ہے؟ مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ تو کیا ہم کہیں گے کافر کے بڑے حالات ٹھیک ہیں؟ نہیں، کافر کے حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے، وہ حالات خرابی کی طرف، جو انسان ہمیشہ کی دوزخ کی طرف جا رہا ہے اس کے کیا حالات ٹھیک ہوں گے؟ وہ سونے کا لقمہ بھی کھائے تو اس کے حالات خراب ہیں۔ حالات کا ٹھیک ہونا یہ ہے کہ دلوں کے اندر اللہ کی طرف سے روشنی ہو جائے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه وويل للقاسية قلوبهم من ذكر اللہ۔ اور حالات کی خرابی کیا ہے کہ دل سخت ہو جائے، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، دل سخت ہو جائے، یہ حالات خراب ہو رہا۔ دل نرم ہے، دلوں میں رقت ہے، دلوں میں روشنی ہے، حالات ٹھیک ہے۔ دل سخت ہو گئے، دلوں میں سختی پیدا ہو گئی، اللہ کی ناراضگی آ گئی، تو یہ حالات خراب ہو گئے، چاہے انسان سونے کا لقمہ کھا رہا ہو، یہ حالات خراب ہے، حالات خراب ہے۔ قرآن نے ایمان اور عمل والوں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، سب انسانوں کے حالات خراب ہیں، گھاٹے میں ہیں، حالات خراب ہیں، سب کا کہا ان الانسان لفی خسر، سارے دنیا کے انسان
ان کے حالات خراب ہیں. حالات ٹھیک کن کے ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح اختیار کیا، ان کے حالات ٹھیک. جن کی قبریں آگے جا کے روشن ہونے والی ہیں ان کے حالات ٹھیک ہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا گیا اور وہ شہید ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا مسکراتے ہوئے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں. حالانکہ وہ شہید ہو رہے ہیں، قبر میں جا رہے ہیں، کیونکہ آگے قبر روشن ہے، قبر روشن ہے، اللہ راضی ہے، حالات ٹھیک. تو حالات کا تعلق وہ اللہ کی رضا کے ساتھ ہے. اگر اللہ راضی ہے حالات ٹھیک ہے، اگر اللہ ناراض ہے تو حالات خراب ہیں. اور اللہ ناراض کس سے ہوتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور یہ بھی اللہ کی ناراضگی ہے کہ آج اتنا بڑا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آج امت اس کو اتنا ہلکا دیتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تو حضور کی کوئی شادی بڑی اچھی ہو گئی، ماشاءاللہ بڑی اچھی ہو گئی، سب کچھ ہو. اچھا جی وہ جو اتنی حضور کی مخالفت تھی وہ یاد چھوڑو یار، ان بات کو چھوڑو یار، اس بات کو چھوڑو، ویسے میری شادی بڑی اچھی ہو. یہ بھی عذاب ہے. اتنے بڑے نبی کا طریقہ اس کو اتنا ہلکا لیا ہوا کہ جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں، جیسے کوئی. اب رات کو 11 بجے جناب شادی ہاتھ باندھ ہونا، پولیس آ جائے گی. اب سب کے رنگ اڑے ہوئے گئے، 15 منٹ رہ گئے اور کھانا ابھی کھلا ہے. اب سب کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، ہاتھ بھی تیز چل رہے ہیں، پاؤں بھی تیز چل رہے ہیں. کیوں؟ کوئی تھوڑی سی مخالفت ہوگی تو کیا ہوگا؟ سارا کھانا تھالی چلا جائے گا. اب تھانے میں جا کے کھائیں گے تو اب جناب پریشانی چل رہی. حضور کی سنت کی مخالفت ہو اس کو کوئی اثر نہیں، اس کو کوئی اثر. یہ عذاب ہے اللہ. اپنے نبی کی مخالفت کا بھی دلوں پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا. اور قرآن کہہ رہا ہے فَلْيَحْذَرْ، ان کو ڈرنا چاہیے، ان کو ڈرنا چاہیے کہ تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. تو میرے بھائی ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے. بعض سنتیں ایسی ہیں کہ انسان اس پر عمل کر سکتا ہے. ہاتھ دھو کے کھانا، ہاتھ جو ہے کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، بیٹھ کے کھانا، دسترخوان پہ کھانا، دائیں ہاتھ چلنا. اب یہ سنتیں ہر آدمی کر سکتا ہے، لیکن توجہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی چھوڑی جا رہے ہیں. توجہ نہیں ہے. تو ہمارے دلوں کے اندر ہر وقت یہ ہونا چاہیے کہ اس میں حضور کا طریقہ کیا ہے، حضور کا طریقہ کیا ہے، حضور کا طریقہ کیا ہے. کسی بستی میں اندازہ لگانا ہو کہ اس میں حضور کی محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں، کیسے اندازہ لگائیں گے؟ وہاں کے لوگ بار بار علماء سے پوچھ رہے ہوں اس میں حضور کا طریقہ کیا ہے، حضور کا طریقہ کیا ہے، تو پتہ چلے گا کہ سب حضور سے محبت ہے. اور جب کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو حضور سے محبت نہیں، حضور سے محبت نہیں. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ عذاب کی شکل ہے جو آج ہمارے دلوں کے اوپر. دل ٹیڑے ہو گئے، دل سخت ہو گئے، دلوں کے اوپر كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ. سرکشوں کے دلوں پر اللہ مہر لگا دے. یہ عذاب ہے. حضور کی مخالفت، حضور کی. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. جو میری سنتوں کی مخالفت کرے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ذلت اور پستی ڈالے. یہ حضور فرمایا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کے طریقوں کے اوپر آئیں. اپنے ہر معاملات کے اندر یہ دیکھیں کہ حضور کا طریقہ کیا. یہ چیز جو ہے یہ دنیا کے اندر بھی بچا دے گی اور یہ چیز آخرت کے اندر بھی بچے گا. آج جو عذاب ہم بھگت رہے ہیں یہ سب حضور کی مخالفت کا نتیجہ ہے. حضور کی مخالفت، لوگ کچھ بھی کہتے رہے، میڈیا والے کچھ کہتے رہے، حضور کی مخالفت کا نتیجہ ہے جو بھی حالات ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. حالات تو اللہ کے ہاتھ میں. الیہ یرجع الامر کلہ، ہر معاملہ اللہ کی طرف سے ہو کر آتا ہے.
اس کے اندر کسی کے بندے کا ہاتھ ہی نہیں. یدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ساری بادشاہتیں اسی کے ہاتھ میں اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر. تو ہمیں اس بات کی نیت کرنی چاہیے اور اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ دلوں میں اس وقت کیا چل رہا ہے. دل نرم ہے، دلوں میں رغبت ہے، دلوں میں انابت ہو رہی ہے، دل اللہ کا خوف کھا رہے ہیں، سمجھو ہم صحیح جا رہے ہیں، صحیح جا رہے ہیں. اگر یہ چیز دلوں پہ نہیں آ رہی تو سمجھو کہ ہم غلط جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ